السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ، عروس الادب کا سبق نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا۔ آج پڑھیں گے سبق نمبر 2، جس میں حرکات اور سکون کا بیان ہوگا، یعنی کہ کچھ ضروری اصطلاحات ہوں گی، ضروری چیزیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب بھی کوئی زبان آپ سیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی بیسک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا جاننا اسٹارٹنگ میں ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی کچھ ایسی چیزیں پیش کی جائیں گی، جیسے کہ زبر ہے، کسے کہتے ہیں، زیر، پیش، اس کا کیا کیا نام ہے، اور یہ کس چیز کو کہتے ہیں، وہ جس پر آئیں گے اس کو کیا کہیں گے، تشدید کسے کہتے ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، مفتوح، مضموم، مکسور، یہ سب چیزیں آج بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بتا رہے ہیں حرکت و سکون کا بیان۔ حرکت زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت میں 3 چیزیں آتی ہیں، زبر، زیر اور پیش، اور لکھنے میں اس کی علامت کیا ہے، یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے زبر جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور زیر نیچے ہوتا ہے۔ زبر اور زیر دونوں کا نشان ایک ہی جیسا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ زبر جو ہے وہ اوپر ہوگا اور زیر نیچے ہوتا ہے، اور جو پیش ہے وہ اس کا نشان ایک الگ ہی طریقے سے، اور یہ بھی اوپر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد بتا رہے متحرک۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جس کے آخری حرف پر زبر یا زیر یا پیش ہو۔ زبر، زیر، پیش، یہ تو آپ نے جان لیا۔ اب جس لفظ کے آخر میں زبر، زیر یا پیش آئے گا، اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ متحرک کہتے ہیں۔ جیسے کہ الکتاب، تو کتاب میں دیکھیے آخر میں کیا ہے، با، اس پر آیا ہے زبر، تو اسے کہیں گے متحرک، کہ الکتابہ یہ متحرک ہے۔ الرحمانی، اس میں دیکھیے نون ہے لاسٹ میں، اس پہ کیا ہے، زیر، تو اسے کہیں گے الرحمن، متحرک ہے۔ الحمد، اس میں لاسٹ میں دال ہے، اس پہ کیا ہے، پیش ہے، تو اس کو بھی متحرک کہیں گے۔ تو 3 حرکتیں ہوتی ہے، زبر، زیر، پیش، اور تینوں کی ایک ایک مثالیں دے دیے۔ الکتابہ یہ زبر کی مثال، الرحمانی یہ زیر کی مثال، اور الحمد یہ پیش کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں سکون۔ سکون جزم کو کہتے ہیں۔ تحریر میں اس کی علامت یہ ہے، اس طریقے سے سکون کی نشانی ہوتی ہے، علامت۔ اب بتا رہے اس کے بعد ساکن۔ ساکن کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جس کے آخری حرف پر جزم ہو، یعنی کہ یہ نشان جس لفظ کے آخر میں ہوگا اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ ساکن کا نام دیا جائے گا۔ جیسے کہ اسمع، اسمع، اس میں دیکھیے آخر میں جو عین ہے اس پہ کیا ہے، سکون ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسمع، ساکن ہے۔ اس کے بعد بتا رہے فتحہ۔ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو کہتے ہیں۔ اس کی علامت تحریر میں یہ ہے، زبر کو ہی کیا ہے، فتحہ کہا جاتا ہے۔ اور مفتوح وہ لفظ ہے جس کے آخری حرف پر زبر ہو۔ مفتوح اسے کہیں گے جس لفظ کے آخر میں کیا ہو، زبر ہوگا، اسے مفتوح کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ فعیلہ اور الکتابہ، کہ دیکھیے فعیلہ میں لام ہے لاسٹ میں، آخر میں، اور اس پہ کیا ہے، زبر ہے، اور الکتابہ اس میں بھی لاسٹ میں کیا ہے، با ہے، اور اس پہ زبر ہے، یعنی کہ فتحہ ہے۔ اب دوسری بات، یہاں پر 2 مثال کیوں دیے؟ اس لیے کہ یہ ایک مثال جو ہے فعل کی ہے، اور یہ مثال اسم کی ہے۔ اب یہ اسم اور فعل کیا ہوتا ہے، آگے اس کے بعد ہی اگلا سبق آئے گا، اس میں آپ جانیں گے۔ اس کے بعد بتا رہے کسرہ۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، لکھنے میں اس کی علامت یہ ہے، زیر، جیسا کہ اوپر آپ نے پڑھا۔ اب مکسور وہ لفظ ہے جس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے کہ الرحمانی، الرحیمی، یہ دیکھیے دونوں کے لاسٹ میں کیا ہے، زیر ہے۔ اب یہاں پر فعل کی مثال نہیں دیے، دونوں ہی اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ فعل پر زیر یعنی کہ کسرہ نہیں آتا۔ اس کے بعد بتا رہے ضمہ۔ ضمہ پیش کو کہا جاتا ہے، لکھنے میں اس کی علامت یہ ہے۔ مضموم وہ لفظ ہے جس کے آخری حرف پر پیش ہو، جیسے کہ الحمد یسمع۔ الحمد میں دیکھیے لاسٹ میں آخری حرف پر جو ہے اس پہ دال پہ کیا ہے، پیش ہے، اسے کہیں گے
کہ الحمد مضموم ہے. یسمعو کہ اس میں بھی دیکھیے لاسٹ میں عین جو ہے اس پہ کیا ہے؟ پیش ہے. اور یہ یسمعو کا یہ فعل کی مثال ہے، الحمد یہ اسم کی مثال ہے. تو تین چیزیں آپ کو بیان کی گئی. ایک تو کیا ہے، سب سے پہلے پورا سبق کا نقشہ ذہن میں رکھے تو اس سے آسانی ہوگی. سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ حرکت، زبر، زیر اور پیش، یہ تین حرکتیں، ان کو حرکت کہا جاتا ہے. اور جس پر یہ ہوں گے اس کو متحرک بھی کہتے ہیں. اس کے بعد بتایا سکون، جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ اسے ساکن کہتے ہیں. اب اسی کی دوسری چیز بتا رہے کہ زبر کو کیا ہے؟ فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ. اب پھر اس کا نام چینج ہوا تو جس پر یہ آئیں گے اس کا بھی نام چینج ہوگا. کہ زبر جس پر آئے گا اسے کہیں گے مفتوح یعنی کہ فتح والا، اور کسرہ جس پہ آئے یعنی کہ زیر اسے کہیں گے مکسور یعنی کہ زیر والا، اور پیش جس پہ آئے گا یعنی کہ ضمہ اسے کہیں گے مضموم یعنی کہ ضمہ دیا گیا ہے اس پر. اب اس کے بعد پھر دیکھیں بتا رہے تنوین. تنوین دو زیر، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں. لکھنے میں ان کی علامت یہ ہے، یعنی کہ جس طریقے سے زبر زیر پیش ہوتا ہے اسی کو کیا ہے؟ ڈبل کر دینا ہے. کہ دیکھیے زبر اوپر ہوتا ہے تو اسی کی دو نشان ہو گئے، زیر نیچے تھا تو اس کے بھی دو نشان ہو گئے، اسے کہیں گے دو زیر. اور پیش میں کیا ہے؟ دو کیسے لکھیں گے؟ ایک تو جیسا لکھا جاتا تھا ویسے اس کے اوپر ایک کیا الٹا لکھ دیں گے، اسے کہتے ہیں دو پیش. تو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا ہے؟ تنوین کہا جاتا ہے. اب تنوین کے بارے میں ایک چیز بتا رہے ہیں کہ تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں، اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو پڑھنے میں آئے لیکن اس کو لکھا نہ جاوے. جیسا کہ زیدن، 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 کہ ان میں جو دال کے بعد نون ساکن پڑھا جاتا ہے. کہ دیکھیے زیدن یہ کس کی مثال ہو گئی؟ دو پیش کی. زیدن دو زبر کی. زیدن دو زیر کی. کہ نون تنوین کے بارے میں بتا رہے کہ تنوین وہ نون ساکن ہوتا ہے کہ جو صرف پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں زیدن، زیدن پڑھ رہے ہیں نا، اور لکھ رہے یہ کیا ہے؟ زیدن، لیکن پڑھ کیا رہے؟ زیدن. یہی پڑھ رہے ہیں نا، زیدن. اسی طریقے سے اس کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ زیدن. پھر زیر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ زیدن. تو اصل میں پڑھ کیا رہے ہم؟ صرف پڑھنے میں نون ساکن آئے گا لیکن لکھنے میں نون ساکن نہیں آتا. یہ تنوین کے بارے میں بتا رہے. اب اس کے بعد ہے تشدید. ایک ہوتا ہے تشدید، ایک ہوتا ہے مشدد. یہ بھی کیا چیز ہے؟ کہ کسی حرف کو پہلے ساکن پڑھنا پھر اسی کو متحرک پڑھنا. مثلا ربن میں بے کو پہلے ساکن پڑھا جاتا ہے پھر اس کو متحرک ادا کیا جاتا ہے. اس طرح پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں. تحریر میں اس کی علامت یہ ہے کہ حرف کو پہلے متحرک پڑھنا اس کے بعد ساکن پڑھنا. جیسے کہ یہاں پہ جو مثال دیے ربن، تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ربن، اور لکھنے میں کیا آ رہا ہے؟ ربن. تو لکھنے کا طریقہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں آواز جو نکل رہی ہے وہ کیا نکل رہی ہے؟ رب. پہلے تو با ساکن بولتے پھر بن، رب بن، رب بن، رب بن. تو ایک پہلے تو ساکن کر رہے پھر اس کے بعد متحرک پڑھ رہے، یعنی کہ دو بار ہم پڑھ رہے. تو وہی چیز بتا رہے کہ کسی حرف کو پہلے ساکن پڑھنا پھر اسی کو متحرک پڑھنا، اس کو کیا ہے؟ تشدید کہتے ہیں. اب اس کے بعد بتا رہے مشدد. وہ حرف ہے جس کو بطور تشدید پڑھا جائے، یعنی کہ جس پر تشدید آئے گی جس حرف پر، اس حرف کو کیا کہیں گے؟ کہ مشدد ہے. جیسے کہ ربن میں با اور سنت میں نون مشدد ہے کہ با کو ہم اس پر تشدید پڑھ رہے، اس پر یہ نشانی ہے. سنت میں نون پر یہ تشدید ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ نون یہاں پر مشدد ہے. یہ ہو گیا آج کا سبق. اب اسی سبق کو کچھ سوال جو آپ کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں بتا رہے سوال، الحمد پر کون سی حرکت ہے؟ تو پہلے تو آپ کو سبق اچھے سے پڑھ لینا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو بہت آسان لگیں گی. الحمد پر کون سی حرکت ہے؟ جواب الحمد پر پیش ہے، کیونکہ بتایا گیا تھا نا کہ حرکت ہمیں کیا ہے؟ لاسٹ کی دیکھنا آخر میں، تو الحمد پر پیش ہے. اس کے بعد ہے سوال، الحمد مکسور ہے یا مفتوح؟
تین چیزیں تھی، مفتو، مکسور، مضموم. تو الحمد کیا ہے، مکسور ہے یا مفتو؟ تو جواب دیا جا رہا ہے الحمد نہ مکسور ہے نہ مفتو، بلکہ کیا ہے، مضموم ہے کہ اس پہ ضمہ آیا ہے، اور جس پر ضمہ آتا ہے اسے مضموم کہا جاتا ہے. پھر بتا رہے سوال الکتابہ متحرک ہے یا مفتو. اب یہ الجھانے کے لیے سوال آپ کو کوئی پوچھ سکتا ہے، تو سامنے والا یہی سوچے گا، جو اسٹارٹنگ کے شروعات کے طلبہ ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں کہ الجھ جائے کہ دو چیز کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی ہوگا، یا تو متحرک یا مفتو. نہیں، اس کا جواب دے رہے الکتابہ متحرک بھی ہے اور مفتو بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخری حرف پر حرکت ہو، تو یہاں پر زبر کی حرکت ہو تو اسے متحرک کہہ رہے. مفتو کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخری حرف پر کیا ہو، فتحہ ہو، زبر ہو، تو یہاں پر زبر کی حرکت ہے تو اس لیے اسے کیا ہے، مفتو بھی کہیں گے. تو یہ متحرک بھی ہے اور مفتو بھی ہے. پھر سوال پوچھ رہے ہیں کہ من متحرک ہے یا ساکن. تو جواب دیا جائے کہ من ساکن ہے، کہ اس کے آخر میں کیا ہے، سکون ہے. سوال ادخل پر کون سی حرکت ہے؟ ادخل پر کون سی حرکت ہے؟ جواب ادخل ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، کہ لاسٹ میں جو ہے لام پر کیا ہے، سکون ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے کہ یہ ساکن ہے. اب یہاں سے 4 ضروری چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں، جن چیزوں کا تعلق کیا ہے، آنے والے اگلے سبق سے، لیکن وہ چیز آپ ابھی پڑھ لیں تاکہ کیا ہے، جو اگلا سبق آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو تو اس کو مطالعہ کر کے آئے. اور طریقہ بھی یہی ہے پڑھائی کا کہ جو بھی آپ کو سبق پڑھنا ہو تو اس کو پہلے پڑھ لیا کریں. جب ٹیچر آپ کو استاد پڑھائے تو اس سے پہلے اس کو ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ کے آیا کریں تاکہ وہ سبق آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیے چند ضروری باتیں بتا رہے. نمبر 1، جو چیز زبان، کان، ہاتھ، پیر وغیرہ سے کی جائے اسے کام کہتے ہیں. ایسی چیزیں جو ہم کیا زبان سے یا کان سے یا ہاتھ سے یا پیر سے کرتے ہیں، ان اعضاء سے کرتے ہیں، ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں، کام کہتے ہیں. مثلا بولنا، یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ زبان کے ذریعے. پڑھنا، یہ بھی زبان کے ذریعے. سننا، کان کے ذریعے. لکھنا، ہاتھ کے ذریعے. آنا، پاؤں کے ذریعے. جانا، یہ بھی پاؤں کے ذریعے. مارنا، یہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے اور پیر سے بھی ہوتا ہے. چلنا، یہ پیر سے ہوتا ہے. کاٹنا، یہ ہاتھ کے ذریعے. گرانا، یہ بھی ہاتھ کے ذریعے یا پاؤں کے ذریعے بھی گرا سکتے. دھسانا، یہ بھی پاؤں سے ہو سکتا ہے. تو پیر اور ہاتھ اور کان اور زبان، ان 4 اعضاء سے جو کام کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کام کہتے ہیں، جو چیز کی جاتی ہے. نمبر 2 پر بتا رہے جو چیز کسی کام کے سبب پیدا ہو اسے بھی کام کہتے ہیں. جو چیز کیا ہے، کسی کام کی وجہ سے پیدا ہو اس چیز کو بھی کام کا نام دیا جاتا ہے. مثلا کٹنا، گرنا، دھسانا، جھکنا، گھومنا، بہنا وغیرہ. کہ بولنا، پڑھنا، سننا، لکھنا، آنا جانا، کاٹنا، گرانا، دھسانا، یہ سب کیا ہے، ان 4 اعضاء سے کام کیے جاتے. اب ان اعضاء سے کام کرنے کا جو چیز پیدا ہو رہی ہے، جو کام پیدا ہو رہا ہے ان کے سبب سے، اس کو بھی کیا ہے، کام ہی کہا جائے. جیسے کہ کٹنا، تو ایک ہوتا ہے کاٹنا کہ ہاتھ سے آپ کاٹ رہے. اب جو ہاتھ سے آپ کاٹ رہے اس کام کو کیا کہا جائے گا؟ کٹنا ہی. جو آپ کام کر رہے وہ کٹنے کا کام ہوا. دھسانا، دھسنا، گرنا، جھکنا، گھومنا، بہنا، تو یہ جو کام ہو رہے ہیں ان کو بھی کیا ہے، کام ہی کہا جائے گا. ان چیزوں کو بھی، تو یہ کیا ہے، کام کے سبب پیدا ہو رہی یہ چیزیں. اس کے بعد بتا رہے نمبر 3 پر وقت کو زمانہ کہتے ہیں. زمانے کی 3 قسمیں: گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ. 3 قسمیں زمانے کی ہے. ایک تو کیا گزرا ہوا زمانہ، جیسے کہ سبق نمبر 1 جو آپ نے کچھ دنوں پہلے پڑھا، تو وہ آپ کا کیا ہو گیا، وقت گزرا ہوا زمانہ. ایک وہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ سبق پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوا، موجودہ زمانہ. اور ایک یہ ہے کہ آنے والا زمانہ، کل آپ جو سبق پڑھیں گے وہ ہو گیا آنے والا زمانے میں. اس کے بعد بتا رہے چوتھے نمبر پر مصدر. مصدر ایسا لفظ ہے جس کو سن کر کوئی کام سمجھا جائے. جیسے بتا رہے کہ بولنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، سننا ہے، مارنا، کھانا، پینا، ہنسانا، ہنسنا، گرنا، گرانا، یہ سب بولیے جو ہے مصدر ان کو کہا جاتا ہے. کہ ان سے کیا چیز معلوم ہو رہی ہے، جن کو سن کر ہم کیا ہے، کوئی کام سمجھ رہے ہیں کہ بولنا، یہ بولنا ایک کام ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، سننا ہے، یہ سب کیا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے. تو ایسے الفاظ، ایسی بولیاں جن سے کیا ہے
سن کر کوئی کام سمجھا جائے اسے کیا ہے مصدر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس کو اچھے سے یاد رکھیں، جو چیزیں بتائیں کہ مصدر کسے کہتے ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، مفتوح، مکسور، مضموم، حرکت، زبر، زیر پیش، متحرک، تشدید، مشدد، تنوین، یہ سب چیزیں جو ہے ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لاسٹ میں یہاں بتائے جو کہ زمانے کی 3 قسمیں، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ، انہیں بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا سبق کل پیش کیا جائے گا، اور جو کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو سبق میں کہیں بھی تو آپ واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور جو لوگ سبق سنانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی سنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔